مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ کسی سے کوئی چیز لیں تو اسے کرائے کی صورت میں فائدہ حاصل ہوتا ہے، اسی طرح اگر کوئی رقم ادھار دے کر فائدہ حاصل کر رہا ہے تو یہ سود کیوں؟ فرق تو آپ نے خود بیان کر دیا. جب آپ چیز لیں گے تو آپ رقم نہیں لیں گے، تو رقم اور چیز میں فرق ہوتا ہے. گڈس جو ہیں ان کو کرائے پر لیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، لیکن ایک بڑا فرق ہے رقم میں اور گڈس میں. گڈس جو ہیں، جو چیز آپ کرائے پر لیتے ہیں وہ ایسے کے ایسے باقی رہتی ہے، اس کو خرچ نہیں کیا جاتا. یہ نہیں کہ آپ نے کسی گاڑی کرائے پر لی، توڑ پھوڑ کے جناب ساری پھینک دی، پھر کہہ رہے ہیں اس کے پیسے لے لو. کرائے والی چیز کے اندر ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چیز ہے صرف اس کی منفیت، اس کا بینیفٹ استعمال کیا جاتا ہے اور وہ چیز ایز اٹ از باقی رہتی ہے. پیسوں کے اندر یہ ممکن نہیں ہے. جس کو ضرورت ہے تو وہ خرچ کرنے کے لیے لے گا، وہ اس نوٹ کو باقی نہیں رکھے گا. اور باقی رکھنے کا فائدہ کیا؟ آپ کس نے مکان کرائے پر لیا تو اس میں رہائش رکھنا، اس میں سکونت رکھنا، یا اس کو آگے کرائے پر چلانا، یہ اس کا فائدہ ہے. لیکن کوئی اگر نوٹ لیتا ہے تو وہ کرے گا کیا؟ خرچ کر نہیں سکے گا، کیونکہ کرائے میں اصل چیز باقی رکھنی ہوتی ہے. تو پھر کیا خالی دکھاتا ہوا پھرے گا؟ تو یوں جو نوٹ ہیں، یہ پرانے زمانے میں سکے ہوتے تھے، سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے، ان کو کرائے پر لینے دینے کے جو مقاصد ہیں، جو دیگر چیزوں سے وابستہ ہیں، وہ مقاصد یہاں حل نہیں ہو سکتے. ہاں، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اس نے بھی ایک چیز دی، آگے میرا مطلب کیا، یہاں وہ خرچ کرتا ہے تو مجھے اعتراض نہیں. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک ہمارے ذہن نے ایک نقشہ کھینچا، ایک تصوراتی نقشہ ہمارے سامنے آیا، اور اس تصوراتی نقشے کے اندر ہمیں اس دیکھنے کو ملا، ایک مثال ہمارے سامنے آئی، اچھا یوں ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے تو ہم اس کا جواب قرآن سے تلاش کریں گے کہ ایسا طریقہ کہ آپ کے ذہن میں آیا ہے اور آپ ہی جناب سب سے بڑھ کر مفکر ہیں، یا ایسا طریقہ پہلے بھی جو اہل عقل و دانش رہے ہیں ان کے ذہنوں میں بھی آتا رہا ہے. ٹھیک. تو اس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں تو ان کے ذہنوں میں بھی یہ طریقہ آتا رہا ہے، اور پھر انہوں نے اس طریقے کو اپنا کر پیسے جب دیتے تھے، یعنی نقود جب دیتے تھے، سکے جب دیتے تھے، تو اس کے اوپر پھر سود لیا کرتے تھے. تو اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا. بلکہ سود کا طریقہ تو ایک ایسا طریقہ ہے، کسی امت میں سود حلال نہیں رہا، تمام امتوں میں سود حرام رہا ہے. تو جو بات آپ سوچ رہے ہیں، آپ اس چیز کو بھی سوچئے کہ یہ جو طریقہ ہے یہ کسی امت میں بھی حلال نہیں رہا. سب کے ذہنوں میں یہ آیا ہوگا، اور نافرمان لوگ جو ہے وہ کرتے بھی رہے ہیں. یعنی آپ یہ سمجھیے کہ نجران کے جو نصارہ تھے، ان سے جب معاہدہ ہوا کہ تم اسلامی ریاست میں رہو گے، کئی شرائط ان کے سامنے رکھی گئیں. ایک شرط یہ تھی کہ سودی لین دین نہیں کرو گے. اسلامی ریاست میں رہنے والے غیر مسلم کے لیے بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ سود کا لین دین کرے. تو جب انہوں نے یہ معاہدہ توڑا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، تو اس وجہ سے انہیں جلا وطن کر دیا گیا، اسلامی ریاست سے نکال دیا گیا انہیں. تو یوں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہماری شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے. مسلمانوں میں اس بارے میں اختلاف نہیں پایا جاتا جی. کہ سود حلال ہے یا نہیں. جی. سارے مسلمان سود کو حرام سمجھتے جی. ہیں، اجماع ہے سود کے حرام ہونے پر. یہ تو کچھ ذہنوں میں بات آ سکتی ہے، جی. کسی طالب علم کے ذہن میں بات آ سکتی ہے، اور جو جواب ہم نے دیا وہ سائل کو سامنے رکھ کے بھی نہیں دیا. معاشرے میں بہت سارے لوگ اس طرح کے سوال پوچھتے رہتے ہیں. ٹھیک. تو بات یہ ہے کہ کسی کے ذہن میں کوئی لاجیکل سوال آ سکتا ہے، تو اس لاجیکل سوال کے پیچھے ایک ہسٹری کا بھی ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں اس کا معلوم ہونا ضروری ہے.